پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک غریب شخص کام کاج کی تلاش میں مختلف شہروں کی ہاک چانتا رہا، مگر اس سے کوئی بھی کام نہ مل سکا۔ تھک ہار کر وہ چرچ میں چلا گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، خداوند تو مجھے کب تک غریب رکھے گا؟ پادری نے جب یہ الفاظ سنے تو اس شخص کو ڈانٹا کہ ایسے دعا نہیں کرتے۔ وہ غریب شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے کوئی کام دے دیں تاکہ میں یہ الفاظ پھر نہ دہرا سکوں۔ پادری کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے اس چرچ کے لیے ایک کاتب کی ضرورت ہے جو یہاں آنے جانے والوں کے علاوہ چرچ کے اخراجات کا حساب بھی لکھا کرے۔ تم یہ کام سنبھالو، ماہانہ $50 کے علاوہ کھانا اور رہائش بھی میرے ذمے ہوگی۔ اس شخص نے فوراً حامی بھر لی۔ پادری نے اس سے کھاتا رجسٹر اور قلم دے دیا اور یوں وہ شخص چرچ کا کاتب بن گیا۔ وہ روزانہ پادری کو ہر چیز کے متعلق تفصیل سے بتاتا رہتا تھا۔ جب اسے کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تو پادری نے کہا، ذرا اپنا حساب کتاب لکھنے والا رجسٹر لے کر آؤ تاکہ اس ہفتے کی آمدن اور اخراجات کا موازنہ کیا جا سکے۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب مجھے تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں، میں تو زبانی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم پڑھ نہیں لکھ سکتے تو مجھے ایسے شخص کی ضرورت نہیں تھی جو پڑھا لکھا ہو۔ تم میری طرف سے $50 لو اور جا کر کوئی دوسرا کام تلاش کرو۔ وہ شخص $50 لے کر جب چرچ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں $50 قرضہ دیے ہیں، اب تم ان سے کوئی تجارت کا کام کرو، اپنا نفع حاصل کرو اور بعد میں مجھے اپنی اصل رقم لوٹا دو۔ اس شخص نے جب یہ گفتگو سنی تو سوچنے لگا کہ $50 تو میرے پاس بھی ہے، مجھے بھی تجارت کر کے دیکھنی چاہیے۔ وہ گیا اور بازار میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے امورا ٹماٹر سے روٹی کھاتے ہیں، مگر عجیب بات تھی کہ ٹماٹر وہاں اگتا ہی نہیں تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے جب ٹماٹر آتا تو طویل سفر اور گرم موسم کے باعث راستے میں خراب بھی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کام میں سرمایہ اور وقت کے خسارے کے پیش نظر بس 2-3 تاجر ہی کام کرتے تھے۔ وہ منہ مانگے دام بھی وصول کرتے تھے۔ اس شخص نے دور دراز کے علاقوں سے ٹماٹروں کو یہاں لا کر فروخت کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی مختلف شہروں کا سفر کرتا رہا تھا، اس سے پتہ تھا کہ کہاں پر ٹماٹر سستا اور کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ سیدھا وہیں گیا اور وہاں سے جب ٹماٹر خرید کر لایا اور بہت کم منافع کے ساتھ انہیں فروخت کرنا شروع کیا تو پہلے دن ہی سارے ٹماٹر ہاتھ بک گئے اور اس سے اچھا خاصا منافع بھی حاصل ہوا۔ اس سے یہ کام پسند آ گیا اور پھر کرتے کرتے ایک دن وہ اس علاقے کا بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر بھی رکھ لیے۔ ایک دفعہ وہ سفر کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں ہسپانوی زبان بولی جاتی تھی جس سے وہ نہ بلد تھا، یعنی اس کو سمجھ نہیں تھی۔ وہ ایک ریسٹوران میں کھانا کھانے گیا تو اسے کھانوں کے نام تک نہیں پڑھنے آتے تھے۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بلا کر کہا، ذرا ان کھانوں کے نام تو سمجھا کر مجھے بتاؤ۔ نوکر نے حیرانی سے کہا، جناب آپ اتنے بڑے تاجر ہیں مگر آپ کو ہسپانوی زبان نہیں آتی؟ اس شخص نے کہا، اس لیے میں نہیں پڑھا لکھا ہوں۔ تو نوکر نے کہا، جناب آپ ان پڑھ ہو کر ایک بڑے تاجر ہیں، سوچا اگر آپ 2-4 جماعتیں پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے تاجر ہوتے اور آج نہ جانے کہاں ہوتے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہونا کہاں تھا، اگر 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا تو آج $50 ماہانہ چرچ پر کما رہا ہوتا اور پادری کا کاتب ہوتا۔ اس سارے مضمون کا مقصد یہ تھا اور حکایت کا کہ پڑھنے لکھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے مقدر میں ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی حکایت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔